ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، نہ سیکھے ادب جو وہ حیوان ہے۔ یہ پوری کائنات اور اس کی خوبصورتی ادب سے ہی قائم و دائم ہے۔ اگر اس کائنات سے ادب کو نکال دیا جائے تو اس خوبصورت حسین اور جمیل کائنات کا شیرازہ بکھر جائے، اس کی تنظیم اور ترتیب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے۔ السلام علیکم میری سوشل میڈیا کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، نہ سیکھے ادب جو وہ حیوان ہے۔ یہ پوری کائنات اور اس کی خوبصورتی ادب سے ہی قائم و دائم ہے۔ اگر اس کائنات سے ادب کو نکال دیا جائے تو اس خوبصورت حسین اور جمیل کائنات کا شیرازہ بکھر جائے، اس کی تنظیم اور ترتیب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے۔ ادب ایسا گوہر نایاب ہے جو بے نور زندگی کو نور سے جگمگا دیتا ہے۔ ادب وہ کنجی ہے جس سے وہ قفل کھولے جا سکتے ہیں جو کہ انسان کو عزت اور قدر و منزلت کی عظیم چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ ادب وہ بے مثال جوہر ہے جو ڈوبے ہوئے کو پار لگا دیتا ہے۔ بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب۔ ادب وہ سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر بے ضرر انسان قیمتی ہو جاتا ہے اور اس کی قدر و منزلت کی عظیم چوٹیوں کو چھو لیتا ہے۔ اس پوری کائنات کا نظام، اس کا پورا ڈھانچہ اور تمام رشتوں کی قائم اور دائم جو ہیں اور بقا ہے وہ صرف ادب میں ہے۔ ادب سے اگر ادب چلا جائے تو یہ رشتوں کی خوبصورتی، یہ کائنات کا حسن و جمال، یہ پاکیزگی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ والدین یوں تو اپنے تمام بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ اسی بچے کو پیار کرتے ہیں جو سب سے زیادہ با ادب ہوتا ہے۔ ادب سے دلوں کے در کھولے جا سکتے ہیں۔ بچے ادب سے ہی اپنی والدین کی دعاؤں کا ثمر پاتے ہیں۔ چھوٹے بہن بھائی بڑے بہن بھائیوں کا ادب کر کے وہ اخلاقی قدر کو جنم دیتے ہیں جو کہ نسلوں میں جا کے نسلیں سنوار دیتی ہے۔ ادب ہی سے محبتوں میں خوشبو اور پائیداری ہے۔ بیوی اگر شوہر کا ادب کرتی ہے تو وہ اس کے دل میں وہ انمٹ نقوش چھوڑ دیتی ہے جو ساری زندگی جس کے سحر میں شوہر جو ہے وہ مبتلا رہتا ہے اور وہ خوشنودی حاصل کر کے جنت کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ خاموش اے دل، محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میرے استاد محترم سر قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاگرد استاد کا فیض ادب سے ہی حاصل کر سکتا ہے، تو طالب علم کو استاد کے علم کا فیض، شاگرد کو اپنے استاد کا ہنر، مرید کو اپنے پیر کا فیض، پیر کو مرشد کی محبت اور مرشد کو رب کریم کا عشق ادب سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بارہا ادب کی ترغیب دی گئی ہے اور آقا صلاۃ والسلام کا ادب، تکریم اور عزت سب سے پہلے ہے۔ تو ہم اگر مومن ہیں تو سب سے پہلے ہمیں آقا صلاۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تکریم اور عزت کرنی ہے۔ تو ہمارے تو ایمان میں ہی ادب شامل ہے، تو ادب سنوارتا ہے زندگیاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ادب سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ادب بادب ہونے کے لیے اطوار تو ضروری ہیں، لیکن خوبصورت سخن، شیریں کلامی، دلوں کو چھو جانے والی سحر انگیز گفتگو، لفظوں کا چناؤ بھی اس میں بہت معنی رکھتا ہے۔ کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی سیکھ جائیں گے، کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی سیکھ جائیں گے۔ تم اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا،
तो इस कायनात की रंगीनी, खूबसूरती, तासीर, जाज़बियत सब कुछ अदब के ही दम से है। इस पूरी कायनात का ढांचा अदब पे खड़ा है। इस ज़िंदगी को दवाम अदब से है। अदब फूलों की महक, अदब रोशन सितारा है। अदब फूलों की महक, अदब रोशन सितारा है। अदब से है ज़िंदगी को दवाम, अदब से है ज़िंदगी को दवाम, अदब शेवा हमारा है। मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, और उसमें हम आपके लिए लाए हैं इस खूबसूरत ज़िंदगी का तोहफ़ा जो अल्लाह करीम की तरफ से हमें मिला है, उसको मज़ीद असर अंगेज़ पुर असर बनाने के लिए और ख़ूबसूरत और खुशहाल बनाने के लिए छोटे छोटे से टिप्स। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। एक हमारी सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त सी आने वाली है, और उसके अंदर है आपके लिए बहुत खूबसूरत, हमारी अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत इनाम जो हमें अता फरमाया है इस ज़िंदगी का, उसको खूबसूरत और हसीन बनाने के लिए और उसमें एक तासीर लाने के लिए छोटे छोटे से फार्मूले। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।